الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ دو واسطوں کے ذریعے سے پہنچا ہے. ایک واسطہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور دوسرا واسطہ ہے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. حضرت جبرائیل واسطہ ہے اللہ رب العزت اور پیغمبر علیہ السلام کے درمیان، اور حضرات صحابہ کرام واسطہ ہیں پیغمبر علیہ السلام اور اس امت کے درمیان. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آیا کرتے تھے، اس وحی کے جو سب سے پہلے مخاطب ہوتے تھے وہ صحابہ کرام ہوا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان دونوں واسطوں پر ہونے والے اعتراضات کا قرآن کریم میں جواب دیا ہے. چنانچہ یہودیوں نے اعتراض کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام پر، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی بات کو قبول کر لیں گے اور آپ کی تمام چیزوں کو تسلیم کر لیں گے، لیکن ہماری جو دشمنی ہے وہ حضرت جبرائیل کے ساتھ ہے کہ بنی اسرائیل پر جتنے بھی عذاب آئے ہیں وہ حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں. لہذا اگر آپ حضرت جبرائیل کی جگہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہی کوئی دوسرا فرشتہ لے کر آئے، ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں، جھگڑے ختم ہو جائے. تو یہ اعتراض تھا سب سے پہلے واسطے پر جو اللہ اور نبی کے درمیان ہے. اللہ رب العزت نے اس اعتراض کا جواب دیا اور فرمایا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہو، ملائکہ کا دشمن ہو، تو خاص طور سے دو کا نام ہے، وجبريل وميكال، اور ملائکہ میں سے جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، فإن الله عدو للكافرين، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے. تو پہلے واسطے پر جو اعتراض ہوا اللہ نے اس اعتراض کا جواب دیا. دوسرا واسطہ ہے حضرات صحابہ کرام، ان پر جو اعتراضات ہوئے اللہ نے ان اعتراضات کے جواب دیے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جب اعتراض ہوا اور لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر انگلیاں اٹھائیں، تو
اللہ نے قرآن کریم میں آیات نازل فرما دی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. یہ تمام جو آیات ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. اعتراض ہوا ام المؤمنین امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر. اللہ نے قرآن نازل کر دیا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم. تمام اعتراضات کا اللہ نے جواب دیا. اور صحابہ کرام پر بھی اعتراضات ہوئے تو اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم کا حصہ بنایا. دشمن حضرات صحابہ کرام پر اعتراض کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم تک جو یہ دین پہنچا ہے، چاہے قرآن ہو چاہے اللہ کے نبی کی احادیث ہو، اس میں واسطہ بنے ہیں حضرات صحابہ کرام. اگر واسطے پر ہی اعتراض کر دیا جائے اور واسطے کی عدالت پر ہی انگلیاں اٹھا دی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کے ذریعے سے آیا ہے وہ چیز بھی کمزور ہو جائے. اس لیے دشمن اور خاص طور سے طبقہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اعتراضات کرتا ہے. اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے جو اپنے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا اور اپنے صحابہ کا دفاع کیا وہ تو احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. چنانچہ مسند احمد کی روایت میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، جس نے میرے صحابہ سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. ومن آذاهم فقد آذانی، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ومن آذى اللہ یوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ رب العزت اس کی پکڑ فرمائے. تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا اور آپ نے معیار قائم کر دیا کہ صحابہ سے محبت رکھنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی مجھ سے محبت رکھے، اور اگر کوئی صحابہ سے بغض رکھے گا وہ حقیقت میں مجھ سے بغض رکھے گا. مسند احمد کی دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو، میرے صحابہ پر بکبک مت کرو. فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ. فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دے گا اور میرے صحابی نے جو ایک مد جو یا کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہوگا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا جو اخلاص تھا وہ اعلیٰ درجے کی کوالٹی کا تھا. تمہارا اخلاص اس کوالٹی تک نہیں پہنچ سکتا. احد پہاڑ جو موجودہ ہے یہ تو اس کا کچھ بھی حصہ باقی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو بہت بڑے ایریے کے اندر یہ پورا پہاڑ پھیلا ہوا تھا. کیا فرمایا آپ نے؟ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرے کسی صحابی نے جو ایک مد جو یا کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہوگا اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا.
کیا شان ہے صحابہ کرام کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کس انداز میں اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ مجمع الزوائد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام سے کچھ صحابہ کرام ہیں، قال اناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انا نصب۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے نبی، لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، لوگ ہماری برائیاں بیان کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جس نے میرے صحابہ کی برائی بیان کی، جس نے میرے صحابہ پر اپنی زبانوں کو کھولا، جس نے میرے صحابہ پر بکبک کی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، تمام کائنات کی اس پر لعنت۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کی کوئی فرض عبادت کو قبول کرے گا، نہ کوئی نفل عبادت کو قبول کرے گا۔ اس لیے کہ جو آدمی صحابہ پر زبان درازی کرتا ہے، جو آدمی صحابہ پر بکبک کرتا ہے، جو آدمی صحابہ کی برائیاں بیان کرتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام کائنات کی اس پر لعنت، نہ اس کی فرض عبادت قبول ہے اور نہ اس کی نفل عبادت قبول ہے۔ امام عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حفظنی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامت حافظا، کہ جس نے میرے صحابہ کے بارے میں میرے حکم کو ملحوظ رکھا۔ کیا اللہ کے نبی کا حکم کہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو مت چلاؤ، صحابہ کے بارے میں اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، صحابہ کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ فرمایا کہ جس نے صحابہ کے بارے میں میرے حکم کو ملحوظ رکھا، میں قیامت کے دن اس کا خیال رکھوں گا، میں قیامت کے دن اس کا خیال رکھوں گا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، اور جس نے صحابہ کے خلاف اپنی زبان کو کھولا، اس پر اللہ کی لعنت۔ اسی طریقے سے حضرت حسن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام، میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کھانے میں نمک کی مثال۔ آپ کھانے کے اندر اعلیٰ کوالٹی کا چاول لگا لیجیے، اعلیٰ کوالٹی کا تیل لگا لیجیے، اعلیٰ کوالٹی کا اس میں گوشت ڈال دیجیے، اگر اس میں نمک نہیں ہے تو کھانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے، مثل اصحابی کمثل الملح فی الطعام، میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک، کہ جس طریقے سے نمک کے بغیر کھانے کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، اسی طریقے سے میرے صحابہ کے بغیر بھی کوئی معاملہ نہیں۔ تو صحابہ کرام کی اپنی ایک حیثیت ہے، صحابہ کرام کا اپنا ایک مقام ہے، صحابہ کرام کا اپنا ایک مرتبہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال فرمائے۔ حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یا ابا الحسن اذا رأيت احدا يذكر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ بسوء فاتهمه على الاسلام۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے امام ہیں، 4 ائمہ میں سے ان کا نام پتا ہے۔ اسلام کے لیے اور دین کے لیے بڑی ان کی خدمات ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان سے دین کا بڑا کام لیا ہے۔
فرمایا انہوں نے اپنے شاگرد سے کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی آدمی صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، صحابہ کے خلاف بکبک کرتا ہے، صحابہ کے خلاف اپنی زبان کو چلاتا ہے، فَاتَّهَمَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، تو اس کے مسلمان ہونے میں شک کرو کہ آدمی مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ جو آدمی صحابہ پر اپنی زبان کو چلائے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو صحابہ کرام دین میں واسطہ بنے، قرآن کریم کا واسطہ بنے، احادیث کا واسطہ بنے، اللہ کے نبی کی زندگی ہم تک پہنچنے کا وہ واسطہ بنے ہیں، اگر کوئی آدمی انہی صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو چلائے گا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَاتَّهَمَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، تو اس کے مسلمان ہونے میں شک کرو۔ اور امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عظمت صحابہ پر الفاظ نقل کیے ہیں اور جو الفاظ انہوں نے بیان کیے ہیں وہ تو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، اگر تم دیکھو کہ کوئی آدمی صحابہ کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، صحابہ کے ایمان پر انگلیاں اٹھاتا ہے، صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو یاد رکھو کہ یہ آدمی زندیق کون ہے؟ یہ آدمی زندیق ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ عِنْدَنَا حَقٌّ وَالْقُرْآنُ حَقٌّ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، اس لیے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے نبی حق ہیں، قرآن حق ہے، اور یہ صحابہ کرام اسی قرآن اور حدیث کو پہنچانے کا ہم تک ذریعہ بنے۔ تو فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، اگر کوئی آدمی صحابہ پر انگلیاں اٹھائے تو یاد رکھو کہ وہ آدمی کون ہے؟ زندیق ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو، میرے صحابہ کا اکرام کرو، اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہی ہے، ان سے بہتر کوئی نہیں۔ تم میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ صحابہ کرام ہے۔ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کرام کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ اور مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک دوسری حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت کو پا جاؤ گے۔ ہر ستارے کی اپنی الگ خاصیت ہے، ہر ستارے کی اپنی الگ روشنی ہے، ہر ستارے کا اپنا الگ انداز ہے، وہی صحابہ کرام کا معاملہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ستارہ ہو اس کے اندر روشنی نہ ہو، کوئی صحابی ہو وہ ایمان سے خالی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسا ستارہ وہ روشنی کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے صحابی وہ اعلیٰ درجے کے ایمان کے ساتھ۔ صحابہ کرام کے ایمان پر انگلیاں اٹھانے والے اور صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرنے والے ہم کوئی نہیں ہو۔ کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم میرے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے جس کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت کو پا جاؤ گے۔ ہر صحابی کیا ہے؟ ہدایت تک پہنچنے کا معیار ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، جو مسلم شریف کے اندر بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے اور مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی میرے صحابہ پر لعنت کرتا ہے، میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، تو تم اس کے فعل بد پر اللہ کی لعنت دے، تو تم اس کے فعل بد پر اللہ کی لعنت دے دو۔ اور مفسر قرآن صحابہ کرام میں قرآن کریم کے علوم کو سب سے زیادہ جاننے والے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
کہ میں نے کوئی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بہتر نہیں دیکھی. کوئی جماعت صحابہ کرام سے بہترین جماعت نہیں. کوئی جماعت اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے صحابہ کرام سے بہتر کوئی جماعت. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کو ایمان کی کسوٹی بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ نے قرآن کریم میں کیا بیان فرمایا؟ اگر تم ایمان لاؤ صحابہ کرام کے ایمان کے جیسا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت یافتہ ہو. تو صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی بنایا کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے تو تم ہدایت یافتہ ہو. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ رب العزت نے ایک امتحان لیا. امتحان لینے والا کون؟ اللہ. امتحان دینے والے کون؟ صحابہ. اور امتحان کس چیز کا تھا؟ ایمان کا امتحان تھا، تقوی کا امتحان تھا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے جب صحابہ کرام کا امتحان لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ امتحان لینے والا اللہ، جہاں پر کوئی چوک نہیں ہو سکتی. امتحان دینے والے صحابہ اعلیٰ درجے کے صحبت یافتہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے ہم نے دل کے اندر یہ پایا کہ ان کا دل تقوی کی دولت سے معمور ہے اور بھرا ہوا ہے. جب اللہ رب العزت اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ کرام سب سے زیادہ متقی، صحابہ کرام سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے، تو ہم کون صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے والے؟ اور جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو گولڈ میڈل دیے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اولئک هم الفائزون، اولئک هم المهتدون، یہی لوگ ہدایت پر آنے والے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ جو صحابہ کرام کے گولڈ میڈل قرآن کریم میں موجود ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا، صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. ان تمام گولڈ میڈل ملنے کے بعد کوئی ضرورت نہیں بنتی کہ کوئی صحابہ کرام کے خلاف انگلیاں اٹھائے اور صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبانوں کو چلائے. آج اس ماحول کے اندر، سوشل میڈیا کے اس دور میں، صحابہ کرام کے خلاف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. صحابہ کرام کے ایمان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. صحابہ کرام کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اور ان میں خاص طور سے امین اسرار نبوت، کاتب وحی، امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کہ موجودہ دور میں ان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ان کی ذات پر اور ان کے ایمان پر لوگ بک بک کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو کھول رہے ہیں. کون ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے. والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے 5ویں پشت پر جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو نسب ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مل جاتا ہے. 5ویں پشت پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت کا نسب مل جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس 2 طرح کے فضائل ہیں، ایک عمومی فضائل، ایک خصوصی فضائل. عمومی فضائل کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. ہم نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا اور وہ 100% کامیاب ہو گئے. اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شامل. عمومی فضائل کیا؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شامل. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک هم المفلحون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الفائزون.
اولئک هم الراشدون اولئک هم الوارثون، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے کاتب وحی ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت میں جو صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتابت وحی پر مامور تھے، ان میں ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور کتابت وحی کا جو عہدہ ہے بڑا نازک عہدہ ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی کے سپرد کی تھی کہ جن سے لکھنا بھی آتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امانت اور دیانت اور عدالت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ یہ خدمت اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی سے دی تھی۔ معاملہ قرآن کا تھا، اللہ رب العزت کی کتاب کا معاملہ تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ چھٹے نمبر پر کاتبین وحی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ قرآن کریم انہوں نے لکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایمان پر انگلیاں اٹھاؤ گے تو جو کتابت کا حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کا لکھا ہے تو اس حصے پر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اور معاملہ صرف کتابت قرآن کا نہیں ہے، معاملہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو خطوط بادشاہوں کی طرف بھیجا کرتے تھے، وہ ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خطوط لکھا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ کے نبی اسی کو دیں گے کہ جس پر اللہ کے نبی کو مکمل اعتماد ہو، جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکمل اعتبار ہو۔ یہ ذمہ داری اللہ کے نبی علیہ السلام اسی سے تو لیں گے۔ 163 روایات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ کتنی؟ 163 احادیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، اور جن راویوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے وہ احادیث لی ہیں ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت ابو الدرداء اور حضرت جریر بن عبداللہ، یہ تمام اونچے درجے کے صحابی موجود ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ احادیث لی ہیں۔ اور جتنے بھی امام ہیں، ہر امام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ان احادیث کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ کوئی معمولی درجے کی تو بات نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالو گے، ان پر انگلی اٹھاؤ گے، تو یہ جو 163 احادیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، تم ان پر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اور ترمذی شریف کے اندر جو اللہ کے نبی کی دعا منقول ہے، جو حدیث صحیح درجے کی ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ وہد بہ۔ یہ جو دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی، اس دعا کا کیا کرو گے؟ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے، اے اللہ امیر معاویہ کو رہبر بنائیے، ہدایت یافتہ بنائیے، ان کو بھی ہدایت پر رکھیے، اور ان کے ذریعے سے امت کو ہدایت عطا فرمائیے۔ کیا شاندار اللہ کے نبی نے دعا دی۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ وہد بہ۔ امیر معاویہ کو رہبر بنائیے، اور ان کے ذریعے سے ان کو ہدایت یافتہ بنائیے، اور ان کو بھی ہدایت پر رکھیے، اور ان کے ذریعے سے امت کو ہدایت عطا فرمائے۔ جس شخصیت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان رسالت سے اتنی عظیم دعا نکلی ہو، اس شخصیت کا کہنا کیا ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور دعا دی تھی، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور کوٹ کر دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بنایا تھا تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا، لوگوں نے انگلیاں اٹھائی تھیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اپنی زبانوں کو بند رکھو، میں نے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے ان کے لیے یہ الفاظ سنے ہیں،
اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی وہدی۔ میں نے خود اللہ کے نبی کی زبان رسالت سے یہ الفاظ سنے ہیں، اور فرمایا کہ تم ایسے نوجوان کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتے ہو کہ جو نوجوان غصے کی حالت میں بھی ہنس کر بات کرتا ہے، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حلم والے تھے، بردبار زیادہ۔ ایسے نوجوان کے بارے میں اپنی زبانوں کو کھولتے ہو جو غصے میں بھی ہنس کر بات کرتا ہے۔ اب یہ دیکھو کمال کی بات یہ ہے، تعریف کرنے والا کون ہے جو اتنی آسانی سے کسی کی تعریف نہیں کرتا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اتنی آسانی سے حضرت کسی کی تعریف نہیں کرتے تھے، اتنی آسانی سے کسی پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ تم قیصر و کسریٰ کی سیاست کی تعریف کرتے ہو، جبکہ تمہارے درمیان میں تو امیر معاویہ جیسا نوجوان موجود ہے۔ سیاست میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی ثانی نہیں، ایسی شاندار 20 سال حکومت کی ہے جس کا کہنا کیا ہے، وہ آگے بیان کرو۔ تو کیا فرمایا فاروق اعظم نے؟ اپنی زبانوں کو بند رکھو، میں نے اللہ کے نبی سے ان کے بارے میں دعا سنی ہے، اور فرمایا کہ تم ایسے نوجوان کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتے رہو کہ جو غصے کی حالت میں بھی ہنس کر بات کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی مدت خلافت 10 سال لگی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر بن گئے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ حضرت فاروق اعظم کا مزاج یہ تھا، اگر کسی گورنر کے بارے میں تھوڑی سی بھی اونچ نیچ کی بات پتہ چل جاتی فوراً معزول کر دیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو حضرت امیر معاویہ پر اعتماد دیکھیں کہ آخری دم تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر رہے، اور کبھی بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کو معزول کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ ان کے بعد دور آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، 12 سال ان کی خلافت رہی ہے۔ ان کی خلافت کے زمانے میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ کو حضرت امیر معاویہ پر اعتماد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور دعا دی ہے، فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا اور حساب کا علم عطا فرما اور اس کی عذاب سے حفاظت فرما۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کے لیے وضو کا پانی لے کر گئے، پیغمبر علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد مجھ سے کہا کہ معاویہ اگر تمہیں کبھی امارت دی جائے اور تمہیں کسی علاقے کا امیر بنایا جائے تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کے ساتھ حکومت کرنا۔ یہ اللہ کے نبی نے الفاظ اپنی زبان سے بیان فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ذمہ داری مجھے اللہ کبھی نہ کبھی ضرور دے گا۔ اللہ کے نبی نے جب بیان فرما دیا تو وہ بات تو پوری ہو کر رہے گی، اور وہ بات پوری ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بنایا، اور اس کے بعد پھر وہ حضرت عثمان غنی کے دور میں گورنر بنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر موجود تھا، اور پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ معاویہ میرے جسم سے تمہارا کون سا حصہ ٹچ ہو رہا ہے، مل رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی پیٹ اور سینہ آپ کے جسم سے مس ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دعا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو وہاں دی اور فرمایا اللہم املاہ علما، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ یہ 3 دعائیں اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کس اعلیٰ درجے کے صحابی تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، امت کی ماں ہے، اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کے ماموں لگتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس امت کا ماموں کہتے ہیں کہ وہ
ام المؤمنین، اس کائنات کے مسلمانوں کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جب حضرت کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری حج کے موقع پہ حلق کروایا تھا، اور حلق کروانے کے نتیجے میں جو آپ نے اپنے بال صاف کرائے تھے اور جو آپ نے ناخن کاٹے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بال اور وہ ناخن حاصل کر لیے اور ان کو بڑی سنبھال کر اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ چند سال گزرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے جا کر فرمانے لگے کہ امی جان، آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آیا ہوں، اور وہ درخواست یہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری زمانے میں جس چارپائی پر تھے اور آپ جس چارپائی پر اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر اور ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جس چارپائی پر اپنے آخری لمحوں میں موجود تھے، آپ مجھ سے جتنی چاہے قیمت لے لیجئے، وہ چارپائی مجھے دے دیجئے۔ جس چارپائی پر ان تین بزرگ ہستیوں نے اپنا آخری وقت گزارا تھا اور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ مجھ سے چاہے جتنی قیمت لے لیں، وہ چارپائی آپ مجھے دے دیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مکالمہ ماں اور بیٹے کے درمیان تھا، تو مائیں کہاں اپنے بیٹوں سے قیمتیں لیا کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ چارپائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایسے ہی حوالے کی۔ وہ چارپائی مدینے سے شام گئی، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ شام کے علاقے میں تھے۔ اب آپ سے 30 سال خلافت راشدہ رہی، اور سن 40 سے لے کر سن 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شاندار حکومت کا دور رہا ہے کہ ان کے دور کے اندر اسلام 63 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا ہے۔ سندھ، یہ ہندوستان کے قریب کا علاقہ، حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ افریقہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں فتح ہوا، اور اسی طریقے سے استنبول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ یمامہ ہو، جنگ یرموک ہو، جنگ قادسیہ ہو، ان تمام جنگوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بنفس نفیس شریک رہے ہیں۔ 63 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا، تو 30 اور 20 کتنے ہو گئے؟ 50 سال۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر معاویہ کو عشق تھا؟ وہ ناخون اور وہ بال اور وہ چارپائی 50 سال تک اپنے پاس محفوظ کر کے رکھی، اور سن 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میرے پاس دنیا کا کوئی قیمتی سامان موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی کے بال کے، اللہ کے نبی کے ناخون کے، اور اللہ کے نبی کی چارپائی کے۔ لہذا جب میری آنکھیں بند ہو جائیں، وہ بال اور ناخون میرے کفن کے اندر رکھ دینا، اور مجھے اسی چارپائی پر قبرستان لے کر جانا جس چارپائی پر اللہ کے نبی نے اپنا آخری دور گزارا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام سے عشق کی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور ہم لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر انگلیاں اٹھائے، یہ پدی اور پدی کا شوربہ، ہم کون ہوتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر انگلی اٹھانے والے؟ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مشاجرات صحابہ، جو صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوئے ہیں، اس کو بڑی شاندار مثال سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کسی بادشاہ کے محل میں دو شہزادوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے اور لڑائی ہو جائے، تو اس محل کے بھنگی اور چمار اور جھاڑو دینے والے کو یہ کوئی حق نہیں ہے کہ اس محل کے شہزادوں کے بارے میں اپنی زبان کو کھولے اور ان شہزادوں کے بارے میں اپنی زبان کو استعمال۔ بات کلیئر ہو؟ پیغمبر علیہ السلام کے محل کے اور آپ علیہ السلام کی جماعت کے دو شہزادے، سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ،
دونوں میں اختلاف ہوا، دونوں میں جو کچھ بھی ہوا، ہم جیسا بھنگی اور ہم جیسا چمار اور ہم جیسا جھاڑو دینے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایمان پر نقد کرے اور ان کے ایمان پر اپنی زبان کو کھولے اور ان کے ایمان پر بک کرے۔ نبی جانے اور نبی کے صحابہ جانے ہم کون ہوتے ہیں ان پر انگلیاں اٹھانے والے اور ان کے ایمان کو تولنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس وقت اختلاف کی حالت میں تھے، بس یہ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، فرمایا کہ جس وقت یہ اختلاف کی حالت میں تھے اور دونوں میں اختلاف تھا، تو روم کا بادشاہ جن علاقوں کو مسلمانوں نے حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں فتح کیے تھے، روم کے بادشاہ نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کے دو گروپ کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، وقت بڑا اچھا ہے، لہذا اسی موقع پر چڑھائی کر دی جائے اور جن علاقوں کو مسلمانوں نے ہم سے چھینا ہے ان علاقوں کو واپس لے لیا جائے۔ روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہم اس لڑائی میں آپ کا ساتھ دیں گے اور علی کا ہم مقابلہ کریں گے اور ہم آپ کی حکومت کو باقی رکھیں گے، لیکن وہ صحابہ تھے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت تھے لیکن آپس میں بڑے نرم دل تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اگر حکومت کا لالچ ہوتا، اگر ان کے دل میں حکومت کے ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو وہ فوراً قیصر روم کے ساتھ مل جاتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر پر چڑھائی کر دیتے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ اللہ کے نبی کی دعا ان کو لگی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ تھے، اسی خط کے پیچھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا کہ او رومی کتے، اگر تم نے علی کے لشکر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو علی کے لشکر سے نکلنے والا میں ابن امی اور میرے چچا کے بیٹا علی، ہم دونوں آپس میں صلح کر لیں گے اور علی کے لشکر سے نکل کر سب سے پہلے جو تیرے اوپر تلوار چلائے گا وہ معاویہ ہوگا۔ یہ خط جب قیصر روم کے پاس پہنچا ہے تو وہ جو اپنی فوجوں کو آگے لے کر آیا تھا نا، فوراً اپنی فوجوں کو پیچھے لے کر چلا گیا۔ یہ ان کی آپس میں محبتیں تھیں اور ہم ان پر بک بک کریں، اپنی زبانوں کو کھولیں، خدا کے واسطے ذرا ہوش کا ناخن لیں، صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھیں، صحابہ کے بارے میں بک بک نہ کریں، صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، چاہے وہ صحابہ کے بارے میں بک بک کرنے والا کوئی کمرے کے اندر بیٹھ کر ویڈیو بنانے والا ہو یا کوئی لکھنؤ کا ڈپلیکیٹ سید ہو، صحابہ کرام کے بارے میں جو اپنی زبان کھولے گا، صحابہ کرام کے بارے میں جو اپنی زبانوں کو کھولے گا، وہ اس امت کا زندیق ہے، اس امت کا ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام کائنات کی لعنت۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اور صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں پر بالکل تالا لگا لیں اور خاموش رکھیں۔ نبی جانے اور نبی کا صحابہ جانے اور اللہ جانے، ہم اس کے بارے میں اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں دی کہ ہم صحابہ کے ایمان کی وہ کریں۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام سے اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی عشق اور محبت نصیب فرمائے، اور جو وقت زیادہ لیا ہے اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔